الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت ليس منه الفوت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک پڑھ لیں انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیو، عزیز بھائیو، اس وقت ہم محترم و مکرم جناب ہاشم صاحب کے ماموں برادر عبد الکریم صاحب کی وفات حسرت آیات پر ایصال ثواب اور تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایصال ثواب بمعنی ثواب کا پہنچانا۔ ہمارا کوئی بھی ساتھی، بھائی، والد، والدہ، عزیز جو بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا تعلق ہم سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا بس مٹی میں مٹی ہو گیا، فنا ہو گیا، اب اس کا کوئی واسطہ تعلق ہم سے نہیں ہے۔ یہ انتہائی غلط سوچ، غلط بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح زندہ رہتے ہوئے تمہارے ایک دوسرے پر حقوق تھے، اسی طرح تمہارے مرنے والے کا بھی تم پر حق ہے۔ اس کی مثال مرنے والے کی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جیسے
دریا میں ڈوبنے والا اس کو آس ہوتی ہے کسی سہارا دینے والے کی. کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے. تو اس مرنے والے کو آس ہوتی ہے کہ پیچھے سے میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا عزیز، میرا قریبی، میرا کوئی دوست میرے لیے کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کر کے، ذکر اذکار کر کے، تسبیحات کر کے، صدقہ و خیرات کر کے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حج بدل کر کے، عمرہ بدل کر کے اپنے مرنے والے کو ثواب پہنچاؤ. کہ وہ اس آس میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتا. قبر میں جانے کے بعد فنا نہیں ہو جاتا، بس اس کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، اور وہ پردہ یہ مٹی کا ہے. وہاں قبر میں حیات ہے، زندگی ہے، ایسی زندگی جس کا ہمیں اور آپ کو شعور نہیں ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے اماں کے پیٹ میں بچے کو 4 ماہ کے بعد روح آ جاتی ہے، اور وہاں پر پھر زندگی ہے، ایسی زندگی کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سائڈیں بھی بدل رہا ہے، اور سانس بھی لے رہا ہے. ڈاکٹرز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. آپ اس ماں سے پوچھئے کہ اگر 2-3 منٹ کے لیے وہ بچہ اماں کے پیٹ میں پہلو نہ بدلے، ماں پریشان ہو جاتی ہے. خیریت تو ہے، میرا بچہ ہل چل نہیں رہا، سائڈیں نہیں بدل رہا. تو معلوم ہوتا ہے اندر زندگی ہے، حیات ہے، اور اس زندگی میں کھانا پینا بھی ہے، اس زندگی میں سانس لینا بھی ہے. لیکن اس کا آپ کو اور مجھے شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے کھا رہا ہے، کیسے پی رہا ہے، کیسے سانس لے رہا ہے. کیوں کہ اماں کا پیٹ کا پردہ باہر حائل ہے. وہ جو کچھ ہے اس پردے کے پیچھے ہے. اس پردے کا نام قرآن نے برزخ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ برزخ. یہ دنیا کی زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے. برزخ مین پردہ. قرآن پاک کی سورہ رحمان آپ قراء سے، حفاظ سے سنتے رہتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. کہ 2 دریائیں سمندریں اکٹھے چل رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کا پانی سفید ہے، دوسرے کا پانی کالا ہے. ایک کا پانی نیلگوں ہے، دوسرے کا پانی گدلا ہے. ایک کا ذائقہ میٹھا ہے، دوسرے کا ذائقہ کڑوا ہے.
ہیں دونوں پانی اکٹھے چل رہے ہیں، ذائقہ کا بھی فرق ہے، رنگوں کا بھی فرق ہے، لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں، ذائقہ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ بینہما برزخ، ان کے درمیان میں ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ بھائیوں، پردے کے مابین اکٹھے چلتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح یہ جو اماں کے ماں کے پیٹ کا پردہ ہے، اس کی طرف جو پرلی طرف زندگی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا، اب اس قبر کا پردہ درمیان میں آ گیا، لیکن وہاں پر زندگی ہے۔ وہ زندگی میرے آقا کا فرمان بتلاتا ہے کہ جو ہی آپ اور میں قبر میں جانے والے ہیں، اسی وقت اتاہما ملکان فیقعدانہ، فرشتے آتے ہیں اور اس سوئے ہوئے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کر پھر وہ سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، رب تیرا کون ہے، نبی تیرے کون ہے، اور دین تیرا کیا ہے۔ یہ مرنے والا اگر دنیا میں اللہ سے تعلق تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی غلامی تھی، دین اسلام پر قائم تھا، تو یہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین دین اسلام ہے۔ تو یہ کس چیز کے بل بوتے پر بولتا ہے؟ حیات کے بل بوتے پر، زندگی کے بل بوتے پر، کہ اس روح کا تعلق اس کے جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ روح کا تعلق جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ یہاں میت بولتی نہیں ہے، ہلائیں ہلتی نہیں ہے، وہاں پہ وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر اس کے بعد اس سے کلام ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ پھر جیسے یہاں دنیا میں راحت ہے، تکلیف ہے، وہاں بھی راحت بھی ملتی ہے اور تکلیف بھی ملتی ہے۔ فرق اتنا ہے، عالم دنیا میں تکلیف یا راحت جسم کے ذریعے سے روح کو ملتی ہے، اور عالم برزخ میں روح کے ذریعے سے جسم کو راحت اور تکلیف ملتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آئے؟ وہاں پر بھی اعمال کے بدلے میں اٹل امر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، ہر ایک نفس نے یہاں سے جانا ہے، چلنا ہے، آگے ختم نہیں ہونا، چونکہ آگے بھی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کا ہم نے یہیں پر فکر کرنا ہے۔ یہ اعمال کی زندگی ہے، آگے جزا و سزا والی زندگی ہے، پھر اس کے بعد آگے قیامت۔ آپ کا، ہم سب کا اس پر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، کہتے تو ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی، یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا موتاكم بالخير. صدق الله العظیم. حضرات محترم، اج سارے محلے دے اس فقیر درویش اللہ والے بزرگ دا جنازہ پڑھن دی تو کو سعادت حاصل ہوندی پئی ہے کہ جنہوں نے بارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعض لوگوں ہوندن کہ جنہاں دا جنازہ پڑھ دیو انہاں دی بخشش دی دعا منگ دیو، انہاں دی بخشش ہوندی ہے. تے بعض ایسے اللہ والے ہوندن کہ جنہاں دا جنازہ پڑھن دے نال جنازہ پڑھن والیاں دی اپنی بخشش ہوندی. یہ فقیر جے بندے ہن، درویش جے آدمی ہن، ساری زندگی کریں کہیں کو تکلیف نہیں دیتی اور نہ ہی کہیں دے ایویں کوئی لڑائی جھگڑے فساد جویں عام دنیا دے اتے ہوندن. میں بھی اور دوسرا لوگاں بھی نہ لکھا ہو سی کہ محترم عبدالکریم صاحب کہیں نال کوئی لڑائی کیتی ہوئے، جھگڑا کیتا ہوئے، فساد کیتا ہوئے. جب تک صحت مند ہن ہمیشہ تو اساں دے ہاسے کہ نماز با جماعت مسجد دے اندر آ کے ادا کریں گے. اور جی میں حدیث پاک کی حکم میں کہ نماز کو سوہنا کرن واسطے وضو کو سوہنا کرو، اچھے طریقے نال وضو کرو. میری عمر چھوٹی ہو گئی نہ بولو. اساں کہیں ویلے مذاقن بھی آہدے ہاسے بھی حضرت صاحب ایک 20 منٹ دا ہی وضو ہوندے تو آدھے ہن بھی کہنا ہے حافظ صاحب، قاری صاحب جب تک وضو اچھا نہ ہو سی نماز کی میں اچھی تھی سی. تاں حدیث پاکی چاہندے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرن والیاں کو انہاں دیاں بھلائیاں چنگائیاں تے اچھائیاں نال یاد کیتا کرو. اساں لوگاں دی عادت ہے کہ بعض دفعہ جے لوگ دنیا تو رخصت ہو ویندن انہاں دے غیبت گلے شکوے کریندے ہیں. گلا شکوا تو زندہ لوگاں دا بھی جائز نہیں ہے. جے جائے کہ مرن والے دے واسطے اساں کوئی ایسے کلمات آکھوں وہ الٹا سارے واسطے وبال تے گناہ بننا. تو انشاءاللہ انہاں دے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد یار صاحب وہ بھی ولی درویش آدمی ہن، فقیر آدمی ہن. حافظ منظور صاحب انہاں دے بہنوئی ہیں، ساری زندگی اللہ دا قرآن پڑھے پڑھائے. اگونا دے بچے ہیں سارے علم دین نال وابستہ ہیں. انہاں دے جتنے بچے ہیں سارے حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں اور مختلف مدارس دے اندر دین دی خدمت کر رہے ہیں. بھائی ہاشم صاحب، بھائی امداد اللہ صاحب، یہ سارا خاندان سارے محلے دا بڑا شریف النفس خاندان ہے. تو انشاءاللہ سنت دے مطابق انہاں دا جنازہ پڑھتے پے ہیں. اللہ اکبر. اور انہاں دے واسطے دعائیہ پروگرام جڑا ہے وہ کل
حافظ منظور صاحب دا گھر ہے اتھاں لبے نیلم روڈ دے اتے اتھاں انشاءاللہ العزیز کتنے بجے ہو سی 10 بجے کل ہو سی تمام حضرات نیت کر گھنو جنازے دی